السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیبوں کا قول ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ کوئی بھی مرض اگر انسانی جسم میں پیدا ہو جائے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے جب بھی معالج کے پاس جایا جائے گا تو وہ سب سے پہلے پرہیز بتائے گا، ان وجوہات کو جاننے کے بعد کہ جن وجوہات کی بنا پر انسانی جسم میں یہ مرض بڑھ جاتا ہے یا تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے جادو پر۔ جادو کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کے واقع ہونے سے پہلے اس کا سد باب کر لیا جائے اور اس کے بچاؤ کے طریقوں کو اختیار کیا جائے۔ اگر وہ خبیث جادوگر اپنی جان اور اپنا ایمان شیطان لعین کے ہاں فروخت کر چکا ہے، اس کے ساتھ اس کا مضبوط معاہدہ ہے، وہ رحمان کی بندگی سے باہر نکل کر شیطان کا دوست بن چکا ہے، تو وہ شیطان کی مدد حاصل کر کے انسان کو تکلیف دیتا ہے اور اس کی جان کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ، اس کے گھر بار کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتا ہے ان شیاطین کے ساتھ مل کر۔ تو پھر انسان کو کیا کرنا پڑے گا کہ انسان شیطان سے دور ہو کر رحمان کی طرف لپکے گا، رحمان کی بندگی اختیار کرے گا، صبح شام کے اذکار اختیار کرے گا اور شریعت کی پابندی کرے گا۔ ایک بندہ مومن کس طرح اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کو شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے اس کو وہ چیزیں اختیار کرنا پڑیں گی، وہ کام کرنے پڑیں گے جو شیطان کے ناپسندیدہ ہیں اور رحمان کے پسندیدہ کام ہیں۔ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کے پسندیدہ کاموں کو اختیار کرے گا اور شیطان کے پسندیدہ کاموں کو چھوڑے گا تو وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا، اور شیطان کا جب وہ دشمن بنے گا، شیطان اس کا دشمن بن بھی جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے طریقوں میں سے پہلے نمبر کا جو طریقہ ہے اس جادو کو بچاؤ کا، جادو سے بچنے کا، ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ کی توحید کے ساتھ مضبوط کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو یہ چیز اس کے ایمان کو تقویت فراہم کرے گی، اس کے ایمان کو مضبوط کرے گی، اور اس کے دل سے اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور اللہ کے خوف کے علاوہ تمام خوف اس کے دل سے دور ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ اس کے دل میں راسخ ہو جائے گا کہ نفع اور نقصان اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جادو وغیرہ کے یہ تمام ذرائع ہواؤں کی حرکات کی مانند ہیں، ان سب کا کنٹرول ان کے خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ یہ کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، جو اکثر ہمارے دم کا حصہ بھی ہے، یہ آیت ہم اس کو پڑھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ کا یہ فرمان، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں خیر پہنچائے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا بھی کوئی نہیں۔ چنانچہ جو کوئی اللہ کا خالص بندہ ہوگا، راحت و مصیبت میں اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا، ساری خشیت و خوف اللہ ہی کے لیے خاص رکھنے والا ہوگا۔ تو اس پر یہ اللہ کا قول، یہ اللہ کی بات، یہ قرآن کی آیت صادق ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں،
الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بندہ جب کامل عبودیت کا درجہ پا لیتا ہے تو اس کے ساتھ اسے اللہ کی کامل حمایت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان پر وہ غلبہ نہیں پا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ مکالمہ تھا کسی وقت جبکہ اس پر لعنت کا توق ڈالا گیا، تو اس وقت جو اللہ کے ساتھ مکالمہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کہا تھا کہ میرے بندوں پر تجھے غلبہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ایسا شخص قوی الایمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت، پناہ اور نصرت کے باعث شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس پر جادو وغیرہ کے اثرات شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ جادوگروں کا جادو صرف کمزور لوگوں پر، کمزور نفوس پر ہی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں، ان کی پابندی ہے۔ بلا ناغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے جو اذکار ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، جن میں نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح و شام کے مسنون اذکار ہیں، اور اس کے بعد رات سونے کے اذکار ہیں۔ یہ اذکار کرنے سے انسان سے جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور شیاطین اس سے دور رہتے ہیں، اور اس سے انسان اپنے اوپر آنے والے شر کو دفع کر سکتا ہے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے ساتھ۔ اور اگر جادو واقع ہو چکا ہے تو یہ اذکار اس کے علاج بن جاتے ہیں۔ جب کوئی بھی راقی کسی کا علاج کرتا ہے وہ بھی دعائیں پڑھتا ہے نا، وہ بھی اللہ کے قرآن کی آیات ہی پڑھتا ہے، تو جب وہ آیات پڑھ کے جادو کو دور کر سکتا ہے، وہ دعاؤں کو پڑھ کر دور کر سکتا ہے، تو خود اگر انسان قرآن کی تلاوت کرے اور صبح و شام رات کے اذکار کرے، نماز کے بعد کے اذکار کرے اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس پر جادوگر ہو بھی گیا ہے تو اس کے اثرات اس سے دور ہو سکتے ہیں۔ جادو کا مفید ترین علاج اذکار الہیہ ہے۔ یہ اذکار ذاتی طور پر مفید ہیں کیونکہ خبیث روحوں کے اثرات گھٹیا نوعیت کے ہوتے ہیں، لہذا ان کے اثرات کا ازالہ اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو تاثیر میں ان کے برعکس ہوں اور ان کے مقابلے میں آ سکیں، جیسا کہ مسنون اذکار، آیات اور دعائیں ہیں، اور وہ ان خبیث روحوں کے اثرات کو زائل کر دیتی ہیں۔ ان کے پڑھنے والا جس قدر قوی الایمان اور مضبوط ہوگا، اسی قدر ان میں جنات اسیب کے اثرات کو دور کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ یہ معاملات دو فوجوں کے درمیان جنگ جیسا ہے، ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنے سامان جنگ اور ہتھیار وغیرہ ہوتے ہیں، چنانچہ دونوں میں جو بھی دوسرے پر غالب آ جائے گا اس کو تسلط حاصل ہو جائے گا اور اس کا حکم چلے گا۔ جب بندہ اللہ سے دلی تعلق رکھنے والا ہو اور اس کی یاد سے معمور ہو اور اپنے رب کی طرف توجہ کرنے والا ہو، زبان پر دعاؤں، اذکار اور تعوذات کا ورد رکھنے والا ہو، اور اس معاملہ میں اس کا دل زبان سے ہم آہنگ ہو، تو یہ وہ عظیم ترین اسباب ہیں جو انسان تک جادو کا اثر پہنچنے سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ بلکہ اگر جادو کا اثر موجود ہو تو یہ چیزیں اس کا عظیم ترین علاج ہیں۔ جادوگر یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے علاج کا جادو صرف کمزور، وہمی اور ایسے گھٹیا اشخاص پر ہوتا ہے جو شہوات و لذات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کا اثر زیادہ تر خواتین، بچوں، جاہل عوام اور دیہاتیوں پر ہوتا ہے۔ نیز جو لوگ دین
توکل اور توحید میں کمزور ہوتے ہیں اور ذکر، اذکار، دعاؤں اور مسنون تفضات سے محروم رہتے ہیں، ان پر جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو کے اثرات کا غلبہ ان لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے جو کمزور اور توہم پرستوں اور جن کا میلان زیادہ تر سفلی خواہشات کی طرف زیادہ رہتا ہو۔ علماء کہتے ہیں جادو کا مرض خود ہی اپنے خلاف جادو کرنے والوں کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کا دل ہر وقت بدروحوں اور عصیبوں ہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، چنانچہ اس کے دل میں وہی چیز مسلط ہوتی جاتی ہے جس کی طرف ہر وقت انسان کی توجہ اور میلان رہتا ہے، اور یہ خبیث روحیں بالعموم ایسے شخص پر تسلط جما لیتی ہیں جو انہیں اس کام کے لیے زیادہ موزوں نظر آتا ہے، کیونکہ اس شخص کا دھیان ہر وقت انہی بدروحوں کی طرف رہتا ہے، لہذا یہ روحانی قوت سے خالی رہتا ہے اور وہ کوئی ایسی قوت نہیں جمع کر پاتا جو ان ارواح خبیثہ سے لڑائی کرے، چنانچہ وہ اس پر مسلط ہو جاتی ہیں اور ان کے اثرات جادو وغیرہ کی شکل میں اس پر واقع ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد اور سنن ترمذی میں حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک حصہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مذکور ہے: میں تمہیں اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور اس کی مثال اس طرح ہے جیسے دشمن کسی شخص کا تیزی سے پیچھا کر رہا ہو اور وہ شخص دشمن سے بھاگ کر ایک مضبوط قلعہ میں پناہ لے لے، اسی طرح بندہ مومن بھی خود کو شیطان سے بچا نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کا ذکر نہ کرے۔ کتنی خوبصورت باتیں اور اللہ کے فرامین اگر کسی کو سمجھ نہ آ سکیں تو وہ اپنے لیے دعا کرے، وہ سمجھنے کی کوشش کرے اور وہ حق کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے۔ جب تک اپنا دل وہم سے اور ان سوچوں سے وہ پاک نہیں کر لیتا، اس وقت یہ چیزیں اس کا خواہ پیچھا کرتی رہیں گی۔ تیسرے نمبر پر صبح نہار جوا کھجوریں کھانی چاہیے۔ امام بخاری نے عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر کی ہے، وہ اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص صبح کرتے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائے، اس کو رات ہونے تک اس دن کوئی زہر اور جادو اثر نہیں کر سکے گا۔ جو شخص اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نہار عجوہ کھجوریں کھانے کا اپنا معمول بنا لے تو یہ کھجوریں اس کے حق میں جادو اور زہر کے خلاف ویکسین کا کام کریں گے۔ عجوہ کھجور نہ ملنے پر مدینہ کی کوئی بھی کھجور کھائی جا سکتی ہے، اور اگر مدینہ کی کھجوریں نہ ملیں تو کوئی بھی کھجور اس نیت سے کھا کر اپنے آپ کو جادو سے اور زہر سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے بڑے تکلف سے یہاں تک بیان کیا کہ چونکہ کھجور کے خواص میں حرارت ہے، اس لیے کھجور ہر قسم کی بیماری کا مقابلہ کرنے کی تاثیر رکھتی ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جادو اور زہر سے بچاؤ کا ذکر فرمایا تو ضرور اس میں کوئی راز ہوگا جسے ہم نہیں جانتے، مگر اس راز کو نہ جاننے کے باوجود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر منوعاً ایمان رکھتے ہیں۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس مقصد کے لیے صرف مدینہ ہی کی کھجوریں استعمال کی جائیں۔
نمبر 4، جادو کے شر سے بچنے کے لیے جادوگروں سے دور رہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے کہ اس دور میں راسخ العقیدہ لوگ بھی جادو کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی کام پڑ جائے نہیں ہوتا تو وہ زیادہ تر جادوگر کے پاس جائیں گے اپنے کام کو کروانے کے لیے، اور اگر جادو ہو گیا ہے تو پھر جادو کو دور کروانے کے لیے وہ کسی عیسائی کے پاس اور کسی ایسے غلیظ جادوگر کے پاس جس کا کوئی ایمان نہیں اور اس کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور کئی لوگ اس وقت ایسے موجود ہیں معاشرے میں کہ جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ہے جو جادوگر ہے اس کا تو اسلام سے تعلق ویسے ہی نہیں ہوتا، تو لوگ زیادہ تر جادوگروں کے ساتھ اپنا میلان رکھتے ہیں۔ کسی بیمار شخص کو تو جادوگروں کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، البتہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ شیاطین جو جادوگروں سے مل کر کام کرتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو مسلمان مرد یا عورت مصیبت میں کسی جادوگر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ اللہ پر ایمان اور توکل کا باب میں کمزور ہے، اس لیے ایسے لوگوں پر تسلط حاصل کرنا ان کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ کسی بھی جادوگر کے پاس اگر کوئی اپنا جادو کا علاج کروانے کے لیے کوئی بھی جاتا ہے تو خدا نخواستہ واپس آنے پر تھوڑی سی اس کو شاید ہو سکتا ہے، یہ بھی شیطان کی جادوگر کی چال ہوتی ہے، کچھ افاقہ ہو جائے، لیکن پہلے سے زیادہ تکالیف میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو پہلے والے شیاطین ہیں ان کے ساتھ جادوگر کے شیاطین مل کر اس کو زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ جادوگر کا جو کاروبار چلتا ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے سر پر چلتا ہے۔ آپ اس گفتگو کو لازماً اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اس دعوت کو آگے بھی پہنچائیں اور اس دعوت سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ سکے۔ بہت سارے لوگ اس وقت معاشرے میں اس طرح کے موجود ہیں کہ جو بہت زیادہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسا راکی، ایسا علاج کرنے والا نہیں مل سکتا کہ جو ان کو صحیح راستے پر گامزن کرے، رہنمائی کرے۔ تو اگر یہ گفتگو کسی تک پہنچ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات، ساری باتیں کو سمجھ میں نہ بھی آ سکیں تو کوئی نہ کوئی بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی اور اس طرح وہ راہ حق کی جانب گامزن ہو جائیں گے اور کسی اچھے راکی کی تلاش کرنے میں آسانی پیدا ہو سکے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔